اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، کیا تو نے اس کو نہیں دیکھا کہ جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا لیا ہے اور اسے اللہ نے علم پر گمراہ بنا دیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ اس سے مراد وہ کافر ہے جس نے اللہ پاک کی جانب سے عطا کردہ کسی ہدایت اور دلیل کے بغیر خواہشات کو اپنا دین بنا لیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خواہشات نفسانی کا پیرو ہے اور وہ ہر ایسا کام کرنے پر تیار ہو جاتا ہے جس کی طرف اس کی خواہشات اشارہ کرتی ہیں، اور اللہ پاک کی کتاب کے مطابق عمل نہیں کرتا، گویا کہ وہ اپنی خواہشات کی عبادت کرتا ہے۔ فرمان الہی ہے اور ان کی خواہشات کی اتباع نہ کرو، اور ارشاد ربانی ہے اور خواہش کی پیروی نہ کرو، یہ تجھے اللہ کے رستے سے ہٹا دے گی۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ میں اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من ہوا مطاع و شح متبع۔ اے اللہ، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس خواہش سے جس کی اطاعت کی جاتی ہے اور اس بخل سے جس کا اتباع کیا جاتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ تین باتیں انسان کے لیے مہلک ہیں: اطاعت کردہ خواہش، اتباع کردہ بخل، اور انسان کا اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا۔ اور یہ اس لیے ہے کہ ہر گناہ کا باعث نفسانی خواہشات ہیں، اور یہی انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان سے پناہ دے، آمین۔ ایک عارف کا قول ہے کہ جب دو باتیں تیرے سامنے ہوں اور تجھے پتہ نہ چلے کہ ان میں سے کون سی بات عمدہ ہوگی، تو یہ دیکھ کہ ان دو میں کون سی بات تیری خواہش کے قریب ہے تو اسی کو چھوڑ دے اور دوسری کو پایا تکمیل تک پہنچا۔ اسی نقطہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امام شافعی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نمبر 1، جب تیرا کام دو باتوں کے درمیان حائل ہو اور تجھے ان میں سے اچھے اور برے کی خبر نہ لگے۔ نمبر 2، تو اس بات کے مطابق کام کر جو تیری خواہش کے مخالف ہو، کیونکہ خواہشات انسان کو برے کاموں کی طرف لے جاتی ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جب تو دو سوچوں میں گر جائے تو جو سوچ تجھے زیادہ پسند ہو اسے چھوڑ دے اور جو ناپسند ہو اسے پسند کر لے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ معمولی کام آسانی سے ہو جاتا ہے، اس میں محنت مشقت نہیں کرنی پڑتی، کسی سے تعاون کی درخواست نہیں کرنی پڑتی، اس لیے نفس انسانی اس کے کرنے کا حکم دیتا ہے اور اسی کی طرف اسے اکساتا ہے، مگر مشکل کام مشکل ہی سے سر انجام دیا جاتا ہے، تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، کوئی تعاون نہیں کرتا، خود بڑی مشکل سے انسان اسے پورا کرتا ہے، اس لیے نفس انسانی اسے کرنے میں پس و پیش کرتا ہے اور محنت و مشقت کو برا سمجھتا ہے، پس تجھے یہی کام اختیار کرنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ اپنے نفسوں کو روکو، کیونکہ یہ ایسا ہراول دستہ ہے جو تمہیں برائی کی آخری سرحد تک لے جاتا ہے، حق کروا اور گراں ہے، باطل سابق اور تباہ کن ہے۔ توبہ کے علاج سے بہتر یہی ہے کہ انسان گناہوں ہی کو چھوڑ دے۔ بہت سی نگاہوں نے شہوت کی کاشت کی اور ایک لمحہ کی لذت ان کو طویل غم کی میراث دے گئی۔ حضرت لقمان رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے بیٹے، میں سب سے پہلے تجھے تیرے نفس سے ڈراتا ہوں، کیونکہ ہر نفس کی خواہشات اور آرزویں ہیں، اگر تو ان کو پورا کر دے گا تو وہ اپنی خواہشات کو طویل کر دے گا اور تجھ سے تمام خواہشات کو پورا کرنے کی طلب کرے گا۔ بلا شبہ شہوت دل میں اس طرح پوشیدہ ہوتی ہے جیسے پتھر میں آگ، اگر تو پتھر پر چکماک مارے گا تو آگ نکلے گی ورنہ نہیں۔ کسی شاعر کا قول ہے، جب تو نے نفس کی ہر پکار پر لبیک کہا تو وہ تجھے منہیات کی طرف بلائے گا۔ ایک اور شاعر کہتا ہے، جب تو خواہشات نفسانی کی مخالفت نہیں کرے گا تو یہ تجھے ہر اس کام کے لیے کہیں گی جو تیرے لیے باعث آر ہو۔ ایک اور شاعر کہتا ہے، اگر تو نے اپنی خواہشات کی پیروی کی تو نہ تجھے سیدھا راستہ ملے گا اور نہ تو سرداری حاصل کر سکے گا۔ ایک اور شاعر کہتا ہے، جب تو تمام اوصاف حمیدہ کا حصول اور اللہ کی رحمت سے اپنی مرادوں کا بر آنا چاہتا ہے تو اس برے نفس کی خواہشات کی مخالفت کر، کیونکہ یہ عشق سے بھی زیادہ دشمن اور مہلک ہے۔ وہ دونوں خواہشات کو ہلاک کرنے کا سبب ہیں، البتہ عاشق جب پاک دامن ہو تو گناہ سے بچ جاتا ہے اور نفسانی خواہشات بر آنے کی آرزوؤں کو ترک کر دے
اگر تو عقل مند ہے تو وہ کام کر جو تیرے نفس کی خواہشات کے خلاف ہو۔ ایک اور شاعر کہتا ہے، خواہشات کی پیروی میں عقل کا نور چھپ جاتا ہے اور خواہشات کی مخالفت کرنے والے کی عقل کی نورانیت برابر بڑھتی رہتی ہے۔ فضل بن عباس رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے، زمانہ جاہل کو بلند مقام دے دیتا ہے اور خواہشات کی پیروی عقل مند ذی رائے کو اس کے مقام سے پھیر دیتی ہے۔ کبھی لوگ ایسے جوان کی تعریف کرتے ہیں جو خطا کار ہوتا ہے اور احسان کرنے والے شخص کو ملامت کی جاتی ہے، حالانکہ وہ بامراد ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ پاک نے عقل کو پیدا فرمایا اور اسے فرمایا سامنے آ تو وہ سامنے ہوئی، پھر فرمایا پیچھے ہٹ تو وہ پیچھے ہٹ گئی۔ رب تعالی نے فرمایا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم میں تجھے اپنی سب سے زیادہ پسندیدہ مخلوق میں رکھوں گا۔ پھر اللہ پاک نے حماقت کو پیدا فرمایا اور آگے آنے کا حکم دیا، چنانچہ وہ آگے ہوئی، پھر فرمایا پیچھے ہٹ تو وہ پیچھے ہٹ گئی۔ تب اللہ پاک نے فرمایا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم میں تجھے بدترین مخلوق میں رکھوں گا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، اس شخص کی رائے جو ہر بات میں عقل سے مشورہ کرتا ہے ثواب کو پا لیتی ہے، اور اس نے دیکھا کہ جب بھی خواہشات کی پیروی کی جائے وہ برے انجام اور عذاب میں مبتلا کرتی ہے۔ ایک دوسرا شاعر کہتا ہے، جب تو چاہے کہ امیدوں سے بہراور ہو تو نفس کو خواہشات کی پیروی سے بچا اور اس کی خواہشات پوری نہ کر اور گمراہ اور باغیوں کی رونق نہ بن۔ نفس اور اس کی خواہشات کو ترک کر دے، کیونکہ یہ ہر اس شخص کو جو اس کی طرف قدم بڑھاتا ہے برائیوں کا حکم دیتا ہے۔ شاید کہ تو اس طرح جہنم سے نجات پا لے جو آنتیں کاٹنے والی اور کھال اتارنے والی ہے۔ داناؤں کا قول ہے کہ خواہش ایک بری سواری ہے جو تجھے مصیبتوں کی تاریکیوں میں لے جاتی ہے، اور ناموافق چراگاہ ہے جو تجھے دکھوں کا وارث بناتی ہے۔ لہذا خبردار ہو کہ تجھے نفس کی خواہش برائیوں پر سوار نہ کرے اور گناہوں کی اندھیر نگری میں خیمہ زن نہ کرے۔ کسی دانا سے کہا گیا کہ اگر تم شادی کر لیتے تو خوب تھا، تو اس نے برجستہ جواب دیا، اگر میں طلاق دے سکتا تو اپنے نفس کو طلاق دے دیتا، اور یہ شعر پڑھا، دنیا سے تنہا ہو جا کیونکہ تو تنہا ہی دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ دنیا نیند اور آخرت بیداری ہے، اور ان کا درمیانی فاصلہ موت ہے، اور ہم پراگندہ خوابوں میں ہیں۔ جس نے خواہش کی آنکھ سے دیکھا وہ تند و تیز ہو گیا، جس نے خواہش کی پیروی کی اس نے ظلم کیا، اور جس نے طویل امیدیں رکھی اس نے انتہا کو نہ پایا، اور نہ ہی کسی دیکھنے والے کے لیے نہایت ہے طول عمل کی کوئی انتہا نہیں۔ کسی دانا نے ایک شخص کو وصیت کی کہ میں تجھے خواہشات نفسانی سے مقابلہ کرنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ خواہشات برائیوں کی کلید اور نیکیوں کی دشمن ہے۔ تیری ہر خواہش تیری دشمن ہے، اور سب سے بری خواہش یہ ہے جو گناہوں کو تیرے سامنے بطور نیکی پیش کرتی ہے۔ جب یہ دشمن تجھ سے جھگڑا کریں گے تو تو ان کے پنجے سے بچ، سستی سے مبرا ہوشیاری، جھوٹ سے مبرا سچ، تساہل سے پاک مشغولیت، جز و فضوع سے پاک صبر، اور ایسی نیت جو بیکاری سے آلودہ نہ ہو کی موجودگی ہی میں نجات پا سکے گا۔ اے رب ذوالجلال، ہماری عقل کو ہماری خواہشات پر غالب فرما دے، ہمیں نقصان اور سبکساری سے بچا، ہمیں آخرت کی بجائے دنیا میں مشغول نہ کر، اور ہمیں اپنا ذکر کرنے والا اور اپنی نعمتوں کا شکر کرنے والا بنا دے۔ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے طفیل ہمیں سعادت دارین عطا فرما۔ والحمد للہ رب العالمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔